اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر. نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر. ملت اسلامیہ کے جیالو، علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو انسان کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیاوی علوم دنیا ہی تک محدود رہ جاتے ہیں. آخرت کے اندر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دینی علوم دنیا کے اندر بھی کام آتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نفع بخش ثابت ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ. اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے کہ حلال و حرام کی پہچان ہو جائے. مثلا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا تو نماز کے اتنے مسائل کم از کم ہر انسان کو یاد رہنا ضروری ہے کہ کن صورتوں میں نماز خراب ہو جاتی ہے اور کن صورتوں میں خرابی سے بچایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے روزوں کی کمی اور ان کے نقصان کی تلافی کا انسان کو علم ہو. دین اسلام کے مسائل ہر نوعیت کے اعتبار سے اتنے ہر انسان کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ بوقت ضرورت اسے خود اندازہ ہو جائے کہ یہ کام صحیح ہو چکا ہے یا خراب ہو چکا ہے.
اللہ رب العزت نے علم کو ذریعہ بنایا اور علم کی بنیاد پر انسان نے دنیا کے اندر بہت کچھ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، ذہن کے استعمال کا طریقہ سکھلایا، تو انسان نے ہوائی جہاز بنائے، سمندروں کے اندر سفر کیے، زمین کے اوپر مکانات بنائے، پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انسان نے بنا کر کھڑی فرما دی۔ یہ جہاں اللہ کا فضل تھا وہیں اللہ نے علم کو ذریعہ بنایا۔ ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت کی عجیب مشیت ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے اچھے برے کی تمیز پیدا ہونے والے بچے کو نہیں ہوتی۔ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق دنیا کے اندر پیدا فرمائی، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند ہو، ہر جاندار چیز پیدائشی طور پر سمجھدار ہوتی، پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ ہوتی۔ آپ پرندوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے انڈوں سے نکلنے کے بعد ہی اپنے اچھے برے کی تمیز کرنے لگتے ہیں۔ اگر ان پر کوئی خلاف توقع حملہ ہوتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ بچا نہ جائے، لیکن ہمارے ایک معصوم بچے کے پاس جو بالکل ابھی پیدا ہوا ہو، آپ خنجر لا کر رکھیں، چاقو لا کر رکھیں، وہ اس کو اپنے منہ کے اندر لے گا، اس کے اندر اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اور جانداروں کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے کہ اول مرحلے سے کچھ نہ کچھ اچھے برے کی ان کو تمیز ہو، اپنے دوست اور دشمن کو سمجھتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اے انسانوں، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے رحم سے دنیا کے اندر بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اور علم کے جو ذرائع ہیں، یعنی دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، دینی معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے دل، اللہ رب العزت نے وہ چیزیں عطا فرمائیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر فرمائیں۔ تو علم چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، دونوں صورتوں کے اندر انسان کو کچھ نہ کچھ ترقی ملتی ہے، لیکن ترقی کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتی ہے، ایک اصلی ہوتی ہے۔ اخروی علوم اصلی ترقی عطا فرماتے ہیں اور دنیاوی علوم جو ہے عارضی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں دنیا کے اندر معلم بنا کر، استاد بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر علم دین لے کر بھیجا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ اپنے علم اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو سکھائیں، ان کو بتلائیں۔ اگر آپ نے نعوذ باللہ ایسا نہ کیا، ہمارے دیے ہوئے علم کو چھپا لیا اور اپنے صحابہ تک نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، جو ہمارے بھیجنے کا مقصد ہے آپ کو دنیا کے اندر، وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے کر اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس مفہوم کو ادا فرما کر یہ بتلا دیا کہ علم دین کی اہمیت نگاہوں کے اندر ان کی کتنی۔ ہم اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کریں، اپنے اوقات کو صحیح وقت کے اندر لگائیں۔ ان تمام چیزوں کی معلومات ہمیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارا دامن علم دین سے وابستہ ہوگا۔ اگر ہمارا دامن علم دین سے خالی ہوا تو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی نوعیت ہم نہیں سمجھ پائیں گے اور اپنی زندگی کے اعضاء کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا اور نبی بنانے کے بعد آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج پہنانے کے بعد غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا تعلق علم سے تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی کا انتخاب فرمایا اور علم کے ذرائع کا تذکرہ فرمایا اور علم کی اہمیت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی قدر و منزلت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس علم کے بارے میں سمجھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تعلق سے دو اہم دعائیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے ہیں۔ ایک دعا آپ نے امت کو سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ علم نافع ہم کو عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ علم غیر نافع سے ہماری حفاظت کرو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اس علم کا سوال کر رہے ہیں جو دوسروں کے لیے سود مند اور نفع بخش ثابت ہو، اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں جو دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بنے۔ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوا کرتی، علم کے لیے کوئی خاندان نہیں ہوا کرتا، علم کے لیے کوئی وطن نہیں ہوا کرتا، علم کے لیے شوق ہوا کرتا ہے، اللہ کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی زمانے کے اندر آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ کی محنت کے مطابق آپ کو عطا فرمائے۔ ایک فارسی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر کچھ ناراضگی ہوئی، ان کی بیوی نے جو کھانے کے چمچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے مارے، یعنی ایک بے عزتی ہوئی گھر کے اندر۔ انہیں افسوس ہوا کہ کاش میرے پاس اگر علم دین ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آپ اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد جنگلوں کے اندر پہنچے، اور آپ نے چاہا کہ اپنے آپ کو فنا کر دوں، اور آپ نے چاہا کہ کنویں کے اندر ڈوب جاؤں، لیکن جب دیکھا کہ کنویں کے چاروں طرف جو راستے بنے ہوتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، وہاں پر ڈول کی وجہ سے، پانی نکالنے کی وجہ سے ایک پتھر کے اندر راستہ بن سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جب پتھر بار بار گھسنے کی وجہ سے اپنے اندر راستہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت میری زبان کو کیوں نہیں موڑ سکتا۔ 40 سال کے بعد آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اتنے بڑے عالم بنے ہیں فارسی کے کہ آپ کی گلستان سعدی فارسی کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ جب تک کوئی انسان مولوی نہیں بن سکتا جب تک فارسی کے اندر اس کتاب کو نہ پڑھے۔ 40 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا اور اتنے بڑے امام بنے۔ اللہ رب العزت نے علم سے نوازا۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت علم اور اہل علم کی تعریف بیان فرماتے اور کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ لوگوں کو بتائیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، دونوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، ہم تک جن چیزوں کے احکامات آپ نے پہنچائے ہیں ان سے کسی انسان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دین اسلام ایک محدود کر دیتا، ایک جگہ کے اندر قید کر دیتا۔ دنیاوی علوم پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، ضرورت ہے کہ بڑے بڑے عہدیدار ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، بڑے بڑے دنیاوی عہدوں پر ہم پہنچ گئے اور باپ کا انتقال ہوا تو فاتحہ کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ہونٹ ہلا کر آ گئے اور ہمیں ثواب پہنچانے کے طریقے کا نہ پتا ہو۔ اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا۔ ضرورت کے وقت صحابہ نے دوسری زبانیں تک سیکھی ہیں، جب خط لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ نے دوسری زبان کو سیکھا۔ جب اللہ رب العزت نے خط پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا تو نبی علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی جس کے بغیر خط قابل قبول نہیں ہوتا تھا، مہر والا خط قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ ضرورت کے وقت حضرات صحابہ نے بہت سارے علوم حاصل کیے۔ اس لیے اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر ہم ہر علم حاصل کریں، لیکن وہ ضرورت کے تحت ہو، لیکن اپنا دینی علم اپنی ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے، اپنے دینی تحت ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی کام آنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
उतलुबुल इल्म मिनल लहद इलल कब्र, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। यानी तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जब तक जिंदा रहो दीन की कोई ना कोई बात तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। हम सोचे कि बचपन का जमाना ही इल्म हासिल करने का जमाना होता है। अगर हमारी सूरह फातिहा याद नहीं है और हम सूरह फातिहा को याद करने की कोशिश करते हैं, हम तालिब इल्म हैं। हमारी नमाज के फर्ज याद नहीं है, हम उनको याद करते हैं, हम तालिब इल्म हैं। अगर हमारे वुजू के फराइज याद नहीं, हम उनको सीखते हैं, हम तालिब इल्म हैं। हर इंसान को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दीन की होंगी जो उससे नहीं आती होंगी। जिंदगी भर इंसान इल्म हासिल करे, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलील, पूरी जिंदगी सच्चाई के साथ इल्म हासिल करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा तुम्हें मिलेगा। अब जाहिर है कि अल्लाह के इल्म के खजाने बहुत सारे, तो जो चीज हमारी याद नहीं है उसे याद करने की कोशिश करना, यही तालिब इल्माना जिंदगी कहलाती है। इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं, मन सलका तरीका यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, कि जिसने इल्म को हासिल करने के लिए उसकी तलब के अंदर अपने औकात को खपाया, अपनी जिंदगी को लगाया, अपने घर बार को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा और इल्म हासिल करने के अंदर लगा रहा। अब चाहे वो मदरसे की जिंदगी हो, चाहे मस्जिदों की जिंदगी हो, चाहे अपने मकाम पर दीन के दूसरे रास्तों के जरिए इल्म हासिल किया जाए, चाहे वो दुनियावी उलूम हो और उसी के साथ दीन का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, तफसीर का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, अहकाम शरीयत का इल्म हो, मसाइल का इल्म हो, जिसने इल्म हासिल करने में अपने वक्त को लगाया और इसी दौरान उसका इंतकाल हो जाता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है और सच्ची तलब दिल के अंदर होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुरुकुन मिन तुरुकिल जन्ना, उसका वो रास्ता जन्नत का रास्ता। फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं, रास्तों के अंदर मुसाफा करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस की बिना पर हम समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई कैद हमारे लिए नहीं लगाई है। हमसे जितना भी हो सकता है, जो चीजें हमारी याद ना हो, अगर हम सच्ची तलब के साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस दरमियान में मौत अता फरमाते हैं तो आलिमों की सफ में खड़ा फरमाते हैं। कितनी सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो याद नहीं। अब आप देखें कि इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला कितना नवाजते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन अजीम तरीन लोगों में से हैं जिनके फैज से दुनिया सैराब हो रही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना उनको नवाजा कि लिखने वालों ने यहां तक लिखा कि जो मकाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नबियों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इमामुल अंबिया बनाया, और फरिश्तों में हजरत जिब्रील का है कि अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बनाया, वही मकाम अल्लाह ताला ने अल्लामा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया कि तमाम वलियों की सरदारी अल्लामा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर अल्लाह ने। इल्म की तलब थी, बचपन ही के अंदर बाप का साया सर से उठ चुका, आप यतीम हो गए, आपकी वालिदा बेवा हो चुकी और लोगों के घरों के अंदर काम किया करती थी, कहीं बर्तन धोती, कहीं कपड़े धोती और उसी के जरिए अपने घर का खर्च चलाया करती। जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बड़े हुए तो करीब के मदरसे में शेख के पास लेकर आए और कहा कि ये मेरी इकलौती औलाद है, मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी है, आप इसे पढ़ाएं और उस मकाम तक पहुंचाएं जहां तक मैं इसको देखना चाहती। उस्ताद भी हैरान हुए कि माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें पढ़ाएं, लेकिन अजीब तमन्ना है, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या मांग रखा है कि उस मकाम तक बच्चा पहुंच जाए जहां तक मैं उसको देखना चाहती। और आखिर में एक बहुत बड़ी शर्त लगाई कि पहली मर्तबा बच्चा घर से बाहर निकला है, इसे घर भी याद आएगा, घर वाले भी याद आएंगे, आप छुट्टी ना दें। अल्लामा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे से अभी नाजरा पढ़ रहे हैं, हिफ्ज शुरू हो चुका है, आपने मदरसे के अंदर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। आखिर बच्चे ही तो थे, माँ बाप की याद आने लगी, बाप तो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके, एक अम्मा का सहारा था। एक मर्तबा एक दिन अदबन अपने उस्ताद के पास आए और अर्ज किया कि मैं घर जाना चाहता हूं, आप मुझे छुट्टी इनायत करें। अब उस्ताद शशोपंज के अंदर मुब्तला हुआ, अगर छुट्टी देते तो माँ से किया हुआ वायदा टूटता है, अगर छुट्टी नहीं देते तो इस मासूम का दिल टूटता। आखिर उन्होंने एक शर्त लगाई, इतना ज्यादा सबक उनको दिया कि जो पूरे दिन याद नहीं हो सकता था, और कहा कि अगर शाम तक आपने ये सबक सुना दिया तो आपकी छुट्टी, वरना छुट्टी नहीं।
غیر باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے چل کر اللہ رب العزت کتنا ان کو نوازنے والے تھے، اللہ سے دعا مانگی اور شام تک پورا سبق بعینہ بغیر غلطی کے سنایا۔ استاد بھی حیران ہوئے کہ بچہ اور بچوں میں بڑا الگ ہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر چھٹی دی، آپ خوشی خوشی ترانے پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے؟ آپ نے خوشی میں فرط مسرت میں کہا انا بایزید یا امی، اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ انہوں نے کہا من بایزید، کون بایزید؟ لم یذهب بایزید الا عالما بارعا سیدا، میرا بایزید تو اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک اس مقام پر کھڑا نہ ہو جائے جس مقام پر میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ دروازہ اماں نے نہیں کھولا، باپ بھی نہیں ہے، اماں لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، بچہ چھوٹا سا ایک زندگی کا سہارا مدرسے کے اندر صحیح کام کر رہا ہے لیکن گھر کا دروازہ نہیں کھولتی ہیں، اور آپ روتے ہوئے مدرسے واپس آتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں۔ استاد محترم نے دیکھا کہ بچے کی یہ حالت ہے، فوراً بچے سے پوچھا کیا حادثہ پیش آیا؟ کہیں ایسا نہیں قافلے والوں نے تمہیں لوٹ لیا ہو، کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، تم اپنے گھر تک نہیں پہنچ پائے؟ انہوں نے کہا یا استادی میں اپنے گھر تک بھی پہنچا ہوں، اپنی اماں سے میں نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تھی لیکن اماں کے دل کے اندر کچھ حسرتیں ہیں، جب تک وہ حسرتیں پوری نہ ہو جائے اماں بایزید کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ 16 سال تک اپنے گھر نہیں گئے، 16 سال، اس دن کے بعد 16 سال تک مدرسے کی زندگی آپ نے اپنائی اور علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ناظرہ پڑھا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، تفسیر حاصل کی، علوم حدیث حاصل کی، علوم بلاغت حاصل کیے، علوم فصاحت حاصل کیے، اور آپ نے نہ جانے محدثین، مفسرین، مفقہین اور فقہاء اور تمام مسائل جتنے آپ حاصل 16 سال کے اندر کر سکتے تھے 16 سال تک آپ حاصل کرتے رہے۔ اور 16 سال کے اندر ایک دن وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام ان کے استاذ کے خواب میں آئے اور انہیں بشارت سنائی کہ بایزید سے ہمارا سلام عرض کرو اور انہیں چھٹی دو اور کہو کہ تم فارغ ہو چکے ہو، سند فراغت سے ان کو نواز دو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے ولایت کا جھنڈا تم کو عطا فرمایا ہے۔ استاد محترم کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، آپ ان کے کمرے کے اندر آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تہجد کے اندر مشغول تھے۔ وقت کا استاذ اپنے شاگرد کے پیچھے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ نے سلام پھیرا، دیکھتے ہیں کہ استاذ صاحب کسی کام سے بیٹھے ہیں، فوراً ادب عرض کیا آپ یہاں پر کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اب تیرا استاد بھی تیرے قدموں میں بیٹھنا فخر سمجھ رہا ہے۔ حضرت استاد محترم نے اپنی پگڑی اتار کر اس بچے کے سر پر رکھی، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرنا، نبی علیہ السلام نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، سلام عرض کیا ہے اور تمہیں ولایت کا جھنڈا مل چکا ہے، یعنی اس مقام پر تم فائز ہو چکے ہو جس مقام پر تمہاری اماں تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ 16 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے غریب بچہ ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ غریب بچہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، جس کی اماں لوگوں کے برتن مانجتی ہو، جس کی اماں لوگوں کے کپڑے دھوتی ہو، لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی ہو، وہ غریب بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا لیکن دل کے اندر تڑپ تھی اور ماں باپ بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور ماں باپ کی تمنا تھی، اللہ رب العزت نے آنے والے ولیوں کی سرداری کا مقام علامہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو بخشا۔ دنیا کے سارے ولی آپ کے شاگرد کہلاتے ہیں، سب کا سلسلہ نسب علامہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو قومیں علم دین کو حاصل کرتی ہیں اس پر عمل کرتی ہیں ان کی اقبال مندی کا ستارہ چمکتا اور دھمکتا ہے، جو قومیں علم دین حاصل کر کر اس پر عمل کرتی ہے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتے ہیں، اور جو جہالت کے اندر زندگی گزارتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں
اور سوچے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جس کے پاس دنیاوی وسائل تک نہیں تھے اور اللہ نے اس مقام پر اس کو کھڑا کر دیا، ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، گھروں کے اندر علمی کتابیں پڑھائیں، اور ہمارے اندر جو چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر اہل علم کے مراتب کو فضل فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، سب سے بڑا آپ کا علمی معجزہ قرآن تھا، جو علم کی شکل میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا کہ ساری آسمانی کتابیں بدل چکی ہیں، قرآن جیسا اس زمانے میں تھا ویسا آج ہے، اور جیسا آج ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کوئی ایک نقطے کا فرق اس کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں کہ اللہ جہالت سے بچ کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر علم کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ علم ایک راستہ ہے، جب کسی جگہ کا راستہ نہ ہو مسافر اپنی منزل طے نہیں کر سکتا۔ بغیر علم کے اللہ تک نہیں ہم پہنچ سکتے ہیں، تو بغیر علم کے دین اسلام کے مسائل تک ہماری رسائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر ہماری نسل علم حاصل نہیں کر سکی ہیں، ہم خود بھی جہالت میں گزر چکے ہیں، تو جو دوسرے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے جنت عطا فرمائے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ مسجد ہے کہ مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ۔